اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدلے تو حالات بدلے، کہ اللہ فیصلے پہلے کر چکا ہے۔ اگر تقدیر نہ بدلے، نیچے جتنا زور لگا لیڑی چوٹی کا، وہ مصیبت نہیں جائے گی، وہ مشکل حل نہیں ہوگی۔ یہ چیز پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے ابھی حالات پیدا ہو رہے ہیں، پیدا نہیں ہو رہے، پیدا ہو کے ان کو لکھ کر خدا نے رکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام جفت الصحف، نبی جی کہتے ہیں کلموں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا ہے، تقدیر ہے، وہ خشک ہو چکے، وہ ہو کے رہے گا۔ یہ اس میں ایک راز ہم کو آپ کو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تقدیر بدل سکتی ہے، خدا بدل بھی دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو خدا چاہے بدل دے، جو چاہے نہ بدلے۔ فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی جو اس نے لکھ دیا ہے مخلوق کے معاملے میں، مگر دعا بدل دیتی ہے۔ تو دعا کو فرض کی طرح سمجھیں، تقدیر کی دعائیں یہاں سے لے جائیں، صبح اور شام ضرور پڑھا کریں، صبح اور شام ضرور پڑھا کریں، اور نبی کریم کی بات کو بہت مضبوط سے پکڑیں، اہمیت دیں۔ ادھر سے معاملہ ٹھیک ہوگا، نیچے تمہاری کوششیں رزق کی ہوں، کسی معاملے میں ہوں، سب میں آسانیاں پیدا ہوگی۔ تو اتنا بڑا احسان ہے، نبی کریم نے یہ بات بتائی۔ تمہیں 2-4 لفظ پڑھنے اور کیا کرنا ہے، تو تقدیر کی دعائیں پڑھیں۔ اس کے ساتھ یہ تسبیح کا طریقہ سیکھ لیں، بھائیوں کو بھی سکھائیں، کھلی اجازت ہے جس کو بھی سکھائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ طریقہ سیکھیں۔ ساری کائنات کو خدا رزق کس سے دیتا ہے؟ اس سے بھی ناگہانی مصیبتیں ٹلتی ہیں اور رزق بارش کی طرح شروع ہوتا ہے۔ تو انسان ان چیزوں کو مضبوط پکڑے، تقدیر کی دعا اور سبحان اللہ۔ باقی جو وظیفے ان کو نہ چھوڑیں، کیونکہ نبی کریم فرماتے اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو، تو پھر ناغہ نہیں کرنا، چاہے تھوڑا ہی ہو، فرمایا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 15-20 منٹ کے وظیفے یہ نہ چھوڑیں، کھانا آگے پیچھے ہو جائے، نیند آگے پیچھے ہو جائے، وظیفے آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ 15-20 منٹ کے 24 گھنٹے میں، تو اس کو ضرور پورا کیا کریں، اور اس کی بہت قیمت اور اہمیت دیں وظیفوں کی، کہ ایک چیز کثرت سے شروع ہو جاتی ہے نا ایسی باتیں، تو اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کون لے کے آئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ استغفر اللہ کس نے سکھائی ہم کو، آپ کو؟ نبی کریم نے۔ قرآن کون لے کے آیا ہے؟ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورت آیت الکرسی کی فضائل اور اس میں خوبیاں جو بتائی ہیں حفاظت کی نبی کریم نے، یہ سب تمہارے پاس چھوٹی سی کاپی میں موجود ہے۔ 24 گھنٹے میں کسی طرح اس کو کر لیا کرو۔ نیند آگے پیچھے ہو جائے، یہ چیزیں آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو عمل وہ پسند سے ناغہ نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ۔ اور باقی وقت جو تمہارا بچے درود شریف پڑھتے رہو، چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی سے وعدہ لیا، اس نے وعدہ کیا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہر وقت پڑھتا رہوں گا۔ جب وعدہ کیا تو آپ نے کہا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، جس چیز کے اس کو غم ہوگا وہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یغفر ذنبک، اگر گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں تو گناہوں میں بھی خدا معافی رکھے گا، سزا نہیں ملے گی۔ بتاؤ کیا حرج ہے؟ ان چیزوں کو مضبوط پکڑیں، پھر کوشش کریں۔ اور یہ چیزیں بتانے والے، لانے والے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان میں ناغے کرتے ہیں، اور جب بعد میں پوچھتا ہوں تو گڑبڑ ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بے قدری ہے۔ نعمت کی بے قدری مت کرو، خاص کر کے وہ نعمت اور مشکلات کا حل نبی جی بتائیں رحمت العالمین، اس کو تو ایسا انسان پکڑ لے چھوڑے نہیں۔ تو وہ 15-20 منٹ کے وظیفے نہ چھوڑیں، اور یہ چیزیں نہ چھوڑیں جو میں نے بتایا، تقدیر کی دعا، اور ہر وقت درود پڑھنا۔ اپنے کاموں میں لگیں، آسانیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر ان کی بات پر یقین نہیں ہے تو کس کی بات پر یقین ہے؟ تم اصل میں ادھر خدا رسول کے لیے تو آتے نہیں ہو، تم کو پتہ ہی ہے۔ نماز تم لوگ مصیبت ٹالنے کے لیے آتے ہو، جو اکٹھے ہو جاتے ہو یہاں جمگٹا بناتے ہو، یہ تم لوگ مصیبتوں کے لیے آتے ہو۔ مصیبت پڑی ہوتی ہے، اب بزرگ کس کی مصیبت ٹالے گا؟ بزرگ بھی ٹالے گا نہیں ٹالے گا، جب تک تمہارا عمل نہیں ٹھیک ہوگا، نیت ٹھیک ہوگی، بزرگ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر ہے، تو نیتیں ٹھیک کرو۔ ہاں
نیت مصیبت آئی مرتا کیا نہ کرتا، تسبیح پڑھ لیں کیا کریں، لڑکے کی شادی کرنی تھی، اچھا تسبیح پہلے پڑھ لوں، تسبیح کل کٹھی پڑھ لوں گا، پہلے میں جاؤں رشتہ دیکھاں، مار ہے خدا کی ان کو، مار ہے خدا کی، رشتوں کے پیچھے اس کے پیچھے در در دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور حاجی صاحب بنے ہوئے ہر جگہ، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، دعا کرو سائیں، دعا وہاں جی دعا چار، میں دعا چاہ کر سنتا ادھر سے جو ہے بٹور کے لے گئے۔ تو مدینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نصیب اس کی برکتیں کبھی دور والے کے ہوتی، قریب والے کو نہیں ہوتی، کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے، کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے، کہ دل کا معاملہ نہیں رکھا ہوا نا ان سے، تو نزدیک دوری کا کیا فائدہ ہوگا اس کو، ساری عمر گئی، مر گئے ویسے ہی رہے۔ ورنہ آقا جی رحمت اللہ عالمین ہے، جو ان کو اہمیت دے، ان کی محبت کو اہمیت دے، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ چیز خوشی سے کرے، خدا کے ہزار مصیبتوں مشقتوں سے نکال دیتا ہے اس کو دنیا آخرت کی، کہ نبی جی محبت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، وہ ان کے دل میں نہیں اترتا سود کا بس۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں، اور جو تم چاہتے وہ بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ میری مہربانی ہے، میں اضافتاً تم کو یہ چیزیں سمجھا دیتا ہوں کہ نبی جی کی باتوں کو بہت اہمیت دیں، بہت مشقتوں سے چھوٹ جائیں گے، بہت مصیبتیں ان سے چھوٹ جائیں گے، بہت ناممکن کام تمہارے ہوں گے، بہت سی خوشخبریاں تم کو نصیب ہونی شروع ہوں گی۔ جس چیز میں نبی کا دخل ہو تو دخل ہوگا تبھی جب ان کی بات آپ مانیں گے، ان سے جڑیں گے، اس چیز کا زیادہ خیال کریں جو نبی کریم نے کہا، تو پھر وہ دخل بھی تمہارے معاملے میں، رحمت کے معاملے میں وسیلہ بن کر داخل دیں گے۔ اور وہ سب کے لیے امتیاز نہیں رکھتے، کوئی بھی ہو سب کے لیے، بلکہ گناہ گاروں کے لیے زیادہ وہ رحمت رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ خود ان کے قریب نہیں ہوتے ہیں، پارٹیوں میں گھستے ہیں، یہ پارٹی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ مضبوط ہے، یہ ان کو چھوڑ دو، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب بھی ہماری تمہاری گاڑی چل رہی ہے، ادھر سے ہی چل رہی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ 80% بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، چینل کھلے ہوئے ہیں، غفلت شروع ہے، تو کہاں سے یہ رحمت آئے گی؟ لیکن نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا خیال کرتے ماں باپ سے زیادہ، جیسے ماں باپ کو ہر اولاد کی فکر رہتی ہے، ان کو آسانی ہونی چاہیے، ان کو مصیبت نہ آئے، حال مستقبل کا سوچتے ہیں۔ نبی کریم کروڑوں خربوں زیادہ اس سے سوچتے ہیں امت کے لیے، بہت فکر رکھتے ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں جب ہم دیکھتے تھے طویل الاحزان، جیسے بہت لمبے غم میں بیٹھے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ، ایسے ان کی حالت نظر آتی تھی۔ اور ایسے ہی کہا کہ اعمال کے حساب سے حالات بدلتے ہیں، دنیا آخرت کے اعمال تو ہمارے جو ہیں وہ ہیں، اور جو کرتے ہیں اس میں بھی جان نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ تو فرماتے ہیں تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں سوموار کو، جمعرات کی رات کو، اگر تمہیں اچھے اعمال ہوتے ہیں خوشی ہوتی ہے، ان میں خیر، ان کو خیر ملے گی، اگر تمہارے گناہ ہوتے ہیں استغفرت لکم، میں تمہارے لیے خدا سے معافی مانگتا ہوں، خدا تم کو معافی دے۔ بتاؤ تو ہم کو ان چیزوں کا تو ہماری آپ کی جو مسئلہ چل رہا ہے، گاڑی چل رہا ہے، یہ اللہ چلا رہا ہے، لیکن اتنی آسان چل رہی ہے، اتنی مصیبتیں دنیا میں آئی ہیں، پھر ہم بچے بچائیں بنسبت اوروں کے، یہ بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ کہ ہر وقت نگاہ ساری امت پہ رکھے ہوئے ہیں، اعمال ان کی عظمت کے تقاضے سے پیش ہوتے ہیں کہ عظیم میں پیش کیے جاتے ہیں، باقی خود بھی سب کچھ وہ جانتے ہیں۔ ان چیزوں پہ عمل کریں آپ، اس لیے آتے ہیں تو آسان ہو جائے گا۔ اگر تم نے وظیفے نہیں چھوڑے، جو نبی کریم کی باتیں ہیں اس پر عمل کیا، اور تسبیح نہیں چھوڑی، سبحان اللہ و بحمدہ، اشراق نہیں چھوڑی، اشراق میں رزق ہے کافی۔ نبی کریم نے بیٹی کو اٹھایا تھا نیند سے کہ مت سو، رزق تقسیم ہوتا، پھر سبب بنتے ہیں، تو اکثر لوگوں کو رزق کی تکلیف ہوتی ہے۔ فجر کے بعد بیٹھ گئے، اشراق ہوئی، 2-4 رکعتیں پڑھی، پھر تسبیح پڑھی، پھر یہ اپنا معمول بنا لیں۔ اور نبی کی بات میں شک کرنا چاہیے، شاید ہو یا نہ ہو، یہ تو ایمان والا نہیں ہے۔ اگر نبی جی کی بات پر بھی شک اس کو رہتا ہے تو ان چیزوں کو مضبوط کریں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ دعا کا جو میں نے کہا ہے وہ لے جائیں، تقدیر کی دعائیں اس کو فرض کی طرح پڑھیں، اس کے بعد اپنی کوششوں میں لگے رہیں تو خدا آسانی کرے گا۔ صلی اللہ علیکم یا رسول